بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے افعال ناقصہ کے حوالے سے، اور یہ ایم اسلامیات کے پرچہ عربی زبان و ادب کا آخری سوال ہے تقریباً جو ہم اس بار کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ افعال ناقصہ، ان کی تعریف آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ نام کیوں رکھا جاتا ہے۔ بہرحال ہم ان کا عمل پڑھتے ہیں پہلے کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور اس کو انہیں ان کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو نصب دیتے ہیں یعنی زبر دیتے ہیں، اور اسے یعنی جملہ اسمیہ کی خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے کان الطالب واقفاً، طالب علم کھڑا تھا۔ اب کانا کو ہٹائیں تو پہلے تھا الطالب واقفن، طالب علم کھڑا ہے، کانا نے آ کر واقفن کو واقفن کر دیا، تو اب طالب اس کا اسم ہو گیا اور واقفن کانا کی خبر ہو گئی۔ ما زال الشجر مثمرا، درخت پھلدار ہونے لگا یا پھل دیتا رہا۔ اور ما زالہ جو ہے یہ فعل ناقص، اس کو ہٹائے تو الشجر مثمرن تھا تو ما زالہ نے کر مثمرن کر دیا۔ وجہ تسمیہ، ان کو یعنی افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ناقصہ نقص سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے نامکمل ہونا، چونکہ افعال لازم ہے اور فعل لازم کی طرح فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے۔ اب فعل لازم کا کیا قاعدہ ہوتا ہے کہ فعل لازم اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ فعل لازم کی طرح ہیں لیکن اس کے باوجود فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے، بلکہ جو فاعل یعنی جو کوئی ان کا اسم ہوتا ہے اس کی صفت بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو گویا یہ فعل ناقص ہوئے۔ اب ان کے فاعل کو ان کا اسم اور صفت فاعل کو ان کی خبر کہہ دیتے ہیں، یعنی جو ہم ان کا اسم بناتے ہیں وہ اصل میں ان کا فاعل ہوتا ہے، اور جو ان کی خبر ہوتی ہے وہ اصل میں اس فاعل کی صفت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اوپر دیکھیں کان الطالب واقفاً، طالب علم کھڑا تھا، طالب علم کی صفت بیان کی گئی کہ وہ کھڑا تھا۔ یہ تعداد میں 13 ہیں اور وہ درجل ہیں: کانا، سارا، اصبح، امسا، ابہا، ظلہ، باتا، ما باریہا، ما زالا، ما فاتحہ، من فکا، ما داما اور لیسا۔ تو یہ 13 ہو گئے۔ ان کے عمل کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ کانا، کانا جو ہے اس کا معنی ویسے تھا ہوتا ہے لیکن یہ 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا پھر معنی مختلف ہوتا جائے گا۔ کانا تاما، ناقصہ، زائدہ، اور کانا بمانا سارا۔ کانا ناقصہ یہ اپنے اسم کی خبر کو زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ سب سے زیادہ کانا کا استعمال یہی ہے۔ کانا کا جو عام طور پر مفہوم لیا جاتا ہے وہ ناقصہ کے حوالے سے لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ افعال ناقص میں سے ہے۔ خواہ خبر کا اسم سے جدا ہونا ناممکن ہو، جیسے کان اللہ علیما، یا پھر یعنی اللہ تعالی علیم ہے، اور یا پھر اس کا اسم سے جدا ہونا ممکن ہو، جیسے کان الماء باردن۔ کانا تاما، کانا تاما جو ہے یہ فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ اب تاما اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فعل ناقص اب نہیں رہتا تو اسے خبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ثابت اور حاصلہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے کان اللہ، اللہ تعالیٰ ہے، ولم یکن غیرہ، اور اس کا غیر نہیں ہے۔ اس مثال میں کانا جو ہے تاما ہے۔ اب دیکھ لیں کہ یہاں پہ خبر نہیں ہے، صرف کان اللہ ولم یکن غیرہ، تو اب لم یکن کا غیرہ فاعل آ جائے گا اور کانا کا اللہ اسم جلال شریف کا فاعل آ جائے گا۔ کانا زائدہ، وہ کانا ہے کہ اگر اسے کلام سے نکال دیا جائے، زائدہ نام سے ظاہر ہے کہ اگر کلام میں سے نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی معنی مقصود میں کوئی فرق نہ آئے۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے زائد ہونے کی 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں پائی جائیں گی تو ہم کہیں گے کانا زائدہ ہے۔ نمبر 1 کہ صیغہ ماضی میں ہو، جیسے ما کان احسن زیدن، احسن جو ہے وہ زید نہیں تھا۔ دوسری یہ کہ جار مجرور کے سوا 2 متلازم چیزوں کے درمیان آ جائے، یعنی جار مجرور کے علاوہ کوئی ایسی 2 چیزیں، جار مجرور جیسے ایک دوسرے کے لازم ہے، حرف جار ہے تو ساتھ مجرور بھی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ایسی 2 چیزیں جو ایک دوسرے کے لازم ہو، جیسے یہاں پہ مثال ہے القطار کان متحرکن۔ اب القطار و متحرکن مبتدا خبر ہیں، جملہ اسمیہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ان کے درمیان آ جائے تو اب ان دونوں میں
کانا کیا ہے؟ زائدہ ہے دونوں مثالوں میں. کانا بمانا سارا، یہ وہ کانا ہے جو سارا کی طرح اسم کی حالت تبدیل کرے. سارا کا معنی تو ہو جانا، تو اسم کی حالت تبدیل کرنے کے لیے ہے. جیسے کانا شاجر و مثمرن، درخت پھلدار ہو گیا. سارا یہ اپنے اسم کی حالت یا صفت کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے سار الماء جلیدن، پانی جم گیا منجمد ہو گیا. اور سار العنب ناضجن، انگور پک گئے. اصبح امسا اضحا، اب اصبح صبح کے وقت ہوا، امسا یہ سارا کے معنی میں ہی ہیں سارے تینوں. امسا شام کے وقت ہوا اور اضحا چاشت کے وقت ہوا. یہ تینوں افعال جو ہیں اپنے اپنے اسم کی خبر کو اپنے اپنے وقتوں کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں. یعنی اصبح صبح کے وقت اور اضحا چاشت کے وقت، امسا شام کے وقت. اصبح تلمیذ و مصلین، طالب علم نے نماز پڑھنے والا ہو گیا، یعنی صبح کے وقت اس نے نماز پڑھی. امسا طفل باقین، شام کے وقت بچہ رویا اور رونے والا ہو گیا. اضحا الفلاح مستریحن، اور چاشت کے وقت جو ہے کسان آرام پانے والا ہوا، یعنی اس آرام کرنے لگا. ذلہ یہ دن سے مراد ہے جو روشنی والا حصہ ہے. ویسے دن 24 گھنٹے کا بھی دن شمار ہوتا ہے ایک، لیکن دن اور رات کے مقابلے میں جو دن ہے اس دن کے حصے کے ساتھ خاص کرنے کے لیے. جیسے ذل الفارس ذاہبن، اور گھوڑ سوار جو ہے وہ دن کے وقت جانے والا ہو گیا، اس وقت گئے. باتا رات کے وقت ہونا، یہ اپنے اسم کی خبر کو رات کے وقت کے ساتھ خاص کرتا ہے. جیسے بات المریض نائمن، مریض رات کے وقت سویا. اب آگے وہ بات لکھی ہوئی جو میں نے اوپر گزارش کر دی کہ یہ تینوں جو ہیں، چاروں پانچوں جو ہیں، یہ سارے کانا کی طرح سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس وقت ان سے وقت مراد نہیں لیا بلکہ تبدیلی حالت مقصود ہوتی ہے. جیسے امسل غبار و سائرن، غبار اڑنے والا ہو گیا. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اس کی نعمت سے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. ذل وجہہ مسودن، اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا. ادھت طالب مجتہدن، طالب علم محنتی ہو گیا. لیسا یہ اپنے اسم سے زمانہ حال میں خبر کی نفی کرتا ہے، یعنی اسم سے خبر کی نفی کرتا ہے موجودہ زمان. لیسا نہیں ہے. لیس الکسلان ناجحن، اور کہ سست آدمی کامیاب نہیں ہے. ما زالا، ما بریا، ما فاتیا، من فقا، یہ جو ہیں استمرار کے لیے آتے ہیں. جن کے ساتھ ما آتا ہے یہ سارے کیا آتے ہیں؟ استمرار کے لیے. ان سے پہلے ما جو ہے حرف نفی آتا ہے. جیسے ما زال المطر غزیرن، اور بارش جو ہے موسلادھار برستی رہی. ما بارح المریض متوجہن، مریض جو ہے درد محسوس کرتا رہا. تو افعال استمرار کا فعل مضارع بھی ماضی کی طرح ہی عمل کرتا ہے. جیسے زالہ کا یزالو، لا یزال المطر غزیرن، بارش جو ہے وہ مسلسل ہوتی رہی. یعنی معنی چاہے مضارع فعل لگا لیں یا ماضی لگا لیں، معنی ماضی کا ہی دے گا. اور جو ہے مضارع میں حال کا معنی اور اس کا معنی مراد لے سکتے، لیکن یعنی کہ استمرار کا معنی دے گا. ما داما یہ تعین وقت کے لیے آتا ہے، وقت کو متعین کرنے کے لیے. اس سے پہلے ما کیا ہے؟ مصدریہ ہے، ظرفیہ ہے، اور یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر اپنے سے پہلے فعل یا شبہ فعل کی ظرف بنتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ ما داما یہ اپنے سے پہلے جو اس کا اسم ہوتا ہے یا خبر ہوتا ہے اس کی فعل کی، اپنے سے پہلے جو اس کا فعل ہوتا ہے اس کی ظرف بنتا ہے. اس سے مضارع اور امر کے صیغے نہیں آتے. جیسے لا تقرأ ما دام النور لیل. اب دیکھیں میں آپ کو اس کی ساری تشریح کر دیتا ہوں. وقت کی تعین کرتا ہے اور اس سے پہلے ایک فعل آتا ہے، اس فعل کی یہ ظرف بنے. ظرف سے مراد اس فعل کا وقت بتاتا ہے اور ظرف زمان کا معنی دیتا ہے. جیسے لا تقرأ، تو مت پڑھ، ما دام النور طویلا، جب تک روشنی کم ہے. یعنی جب تک روشنی کم ہے تب تک تو نے نہیں پڑھنا، اور جب روشنی ٹھیک ہو جائے تو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ مادامہ فعل ناقص، آگے النور اس کے اسم، ذیلن اس کی خبر، اسم اور خبر سے مل کر جملہ ناقصہ ہو کر یہ لا تقرأ کا کی بن جائے گا، ظرف بن جائے گا، اس کے متعلق ہو جائے گا. تو یوں لا تقرأ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. تو اس سے پہلے ایک فعل آتا ہے اور اس کے ساتھ. تو یہ کل 13 ہیں جن کے بارے میں نے
کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو امید ہے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔